ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بحمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما رب يسر ولا تعسر وتوفيق بالخير رب يسر ولا تعسر وتوفيق بالخير رب يسر ولا تعسر وتوفيق بالخير ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات تحلیلات توصیفات تحمیدات تکبیرات بڑائیاں اور نزولیاں اللہ وحدہ شریک کی ذات کے لیے لائق زیبا ہے لائق ستائش ہے رب العالمین و احکم الحاکمین جو تمام کائنات کا اکیلا خالق اکیلا مالک اکیلا رازق اور اکیلا مدبر ہے اکیلا مربی ہے اور عبادات کی تمام انواع محض اللہ وحدہ شریک کی ذات کے لیے لائق ذبح ہے لائق ستائش ہے بے شمار انگنت لاتعداد بے حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء اکرم الملائک سید المرسلین نبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مزکہ پر جو ہمیں ایک عظیم المرتبت اعلیٰ عرفہ اسکا اور اطہر دین فراہم فرما گئے سامعین محترم قرآن حکیم میں سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 تلاوت کی گئی ہے اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور اخلاص کے ساتھ حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا اور اس کا داعی بنا دے اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم و مرتبہ کتاب قرآن عظیم میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی فرمانبرداری کی پیروی کی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا فَأُولَٰئِكَ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا انعم اللہ علیہم کہ جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے
یعنی جنت میں جو اللہ نے جن پر انعام کیا ان لوگوں کے ساتھ وہ ہوگا، وہ کون لوگ ہوں گے، اس کی وضاحت بھی اللہ رب العالمین نے، اس گروہ کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کر دی کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین لوگ۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی بہترین رفیق، یہی بہترین ساتھی۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے سامنے یہ ایک بہت بڑا انعام ہم پر اللہ رب العالمین نے نازل کر دیا کہ جنت کے حصول کس طریقے سے، اور جنت میں کون کون سے گروہ، کن کو اللہ رب العالمین، کن لوگوں کو اللہ رب العالمین ان گروہوں کی، ان لوگوں کی معیت نصیب فرمائے کہ جو لوگ بھی اللہ، دنیا کے اندر اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے والے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار ہوں گے، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ ساتھ نصیب فرما۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبرانی کی روایت ہے، وہ عرض کرتی ہے کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک صحابی، اور وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہوں، مجھے آپ سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اپنے اہل اور اپنے مال سے بھی زیادہ آپ سے محبت رکھتا ہوں، اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ سے محبت رکھتا ہوں، اور جب میں گھر میں ہوتا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یاد ستاتی ہے، تو اس وقت تک مجھے چین اور سکون میسر نہیں ہوتا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں، آپ کا دیدار نہ کروں۔ لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنی موت اور آپ کا اس دنیا سے رخصت ہو جانے کو یاد کرتا ہوں، تو مجھے یقین ہے کہ آپ تو جنت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اعلیٰ مرتبے، درجات اور محلات پر فائز ہوں گے، اور اگر میں جنت میں داخل ہو گیا تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کہیں مجھے آپ کا دیدار نہ نصیب ہو سکے، ایسا نہ ہو کہ آپ کا دیدار ہی نصیب نہ ہو سکے، آپ کی زیارت ہی نہ ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے ان جذبات کو سننے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، یہاں تک کہ جبرائیل امین اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ
انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جن لوگوں نے بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، فرمانبرداری کی، پیروی کی، وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جو جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور فرمائے کہ یہی بہترین رفاقت ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اطاعت اور فرمانبرداری کے ثمرات اللہ رب العالمین کیسے عطا فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس آیت کریمہ میں یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ ان گروہوں کے اندر سب سے معتبر گروہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، پھر صدیقین ہے، پھر شہداء اور پھر صالحین ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی ترتیب سے اس سورت کو نازل فرمایا کہ درجات کے اعتبار سے سب سے عظیم ترین درجہ انبیاء کا ہے، پھر صدیقین کا ہے، پھر شہداء کا ہے، اور پھر صالحین کا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ رب العالمین نے یہی ارشاد فرمایا۔ تو ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ دنیا کے اندر ہم اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کر لیں گے تو کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین ہمیں جنت نصیب فرمائے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیدار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رویت کی تمنا اور آرزو انسان اپنے دل میں رکھے۔ آپ دیکھیے احد کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ بنو دینار کی ایک خاتون انصاری صحابیت احد کے موقع پر ان کے باپ کو، ان کے بھائی کو اور ان کے خاوند کو شہید کر دیا گیا۔ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی اطلاع ملی تو یہ مدینے سے دوڑتی ہوئی نکل گئی احد کی طرف۔ یہ بات اس دوران کسی نے افواہ پھیلا دی تھی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ یہ خبر جب ملی تو اس خاتون وہ فوراً دوڑتی ہوئی احد کی طرف روانہ ہو جاتی۔ ادھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احد سے واپس روانہ ہو رہے، راستے میں اس خاتون کو ان کے اقرباء کی شہادت کی اطلاع دی گئی کہ تمہارے والد بھی جام شہادت نوش فرما چکے ہیں، تمہارے بھائی بھی جام شہادت نوش فرما چکے ہیں، اور تمہارے خاوند بھی جام شہادت نوش فرما چکے ہیں۔ کتنا بڑا یہ ان پر صدمہ ہوگا، لیکن وہ کیا عرض کرتی ہے؟ وہ پوچھتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے، اللہ کے پیغمبر کے کیا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں؟ تو ان کو اطلاع دی گئی کہ خیر یا ام فلان ہوا الحمدللہ کما تحبین، اے ام فلاں الحمدللہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیریت سے ہیں، جس طرح تم چاہتی ہو ویسے ہی ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ انظرونی، مجھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیے، میں اس وقت تک، مراد یہی تھی، میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھ سکتی جب تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہ ہو۔ پھر اس خاتون کو بتایا گیا کہ وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس پاک باز خاتون نے، عورت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر لیا تو کیا کہتی ہے؟ کل مصیبت بعدک جلا، کہ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے بعد ہر مصیبت آسان۔ یہ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت تھی کہ اپنے غموں کو بھول گئی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی تمنا اور آرزو۔ یہ ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی طور پر محبت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت۔ آپ دیکھیے وہ بڑی معروف روایت کہ ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان جوان صحابی ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لگے ہوئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل ہو گیا۔ رات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر سر رکھ کے گزارتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اذکار کی آواز آتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ سبحان ربی، اللہ کے پیغمبر رات بھر انہی اذکار کو پڑھتے رہتے، فرماتے ہیں کہ اسی اسنا میں مجھے اونگ آ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اس جذبات کو دیکھا تو اللہ کے پیغمبر نے پوچھ لیا کہ کس چیز کا سوال کرتے ہو، کیا دعا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ مہلت دیجیے۔ انہوں نے سوچ و وچار کیا اور عرض کرتے ہیں کہ اگر دنیا کی کوئی نعمت مانگوں گا تو دنیا تو فنا ہونے والی، دنیا تو فنا ہونے والی۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے پیغمبر سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے نجات اور جنت کا حصول چاہتا ہوں۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت طلب کرتا ہوں، آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھ لیا کہ کما امروکا، اس بات کے حوالے سے تجھے کس نے کہا ہے، کس نے مشورہ دیا ہے، اس سوال کا کس نے مشورہ دیا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا تو فانی ہے، میں نے خود ہی یہ سوچا کہ کیوں نہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت نصیب۔ پھر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں تیرے لیے دعا کروں گا، اور پھر اللہ کے پیغمبر فرمائیں گے عنی علی کثرت السجود او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نفلی نمازوں کا اہتمام کر، نوافل کا اہتمام کر کثرت کے ساتھ۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو تعلیم دے رہے ہیں، اور یہ اس صحابی کی تمنا اور یہ آرزو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کتنی ضروری ہے۔
حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتی ہے کہ ان کے خاوند ابو عمر بن حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں روانہ ہوئے تھے، اور اسی دوران انہوں نے آخری طلاق مجھے اپنے وکیل کے ہاتھ بھجوا دی، اور ساتھ ساتھ 500 کھجور اور 500 جو بھی مجھے ان کے وکیل نے دے دیا، طلاق نامہ بھی دے دیا، اور اس کے ساتھ یہ نان و نفقہ بھی دے دیا۔ وہ کہتی ہے کیا میرے لیے اتنا ہی ہے؟ یعنی بس میرے لیے اتنا ہی نان و نفقہ ہے؟ تو ان کے وکیل عرض کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہمارے پاس آپ کے لیے کچھ نہیں۔ یہ ساری بات فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے ساری بات سے نبی علیہ السلام کو آگاہ کر دی۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعتاً تمہارے لیے کوئی نان و نفقہ نہیں، تمہارے لیے کوئی نان و نفقہ لازم نہیں۔ یعنی مراد یہ تھی کہ انہوں نے دے دیا، یہ بڑی بات، ورنہ کوئی نان و نفقہ لازم نہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ام شریک کے گھر جاؤ، وہاں جا کر اپنی عدت گزارو۔ جب وہ ام شریک کے گھر گئی، پھر نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا، وہ فرماتے ہیں کہ ام شریک وہ خاتون ہے کہ جہاں پر میرے صحابہ کا آنا جانا لگا رہتا ہے، تم ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاؤ، وہ نابینا صحابی ہے، وہاں پر عدت گزارو، اور جب عدت پوری کر لو تو مجھے اس کی خبر دے دینا۔ جب عدت پوری ہو گئی، وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور عرض کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ابو سفیان کا نکاح کا پیغام میرے پاس آیا ہے، ابو جہام کا میرے پاس نکاح کا پیغام آیا ہے، اور معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نکاح کا پیغام، یہ دو صحابی ابو جہام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ، ان دونوں کا نکاح کا پیغام اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا۔ یعنی نبی علیہ السلام سے مشورہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اما ذاک ابو جہام، کہ جہاں تک ابو جہام کا تعلق ہے تو وہ تو اپنے کندھے پر لاٹھی لٹکائے ہوئے رہتے ہیں، یعنی وہ سخت مزاج ہیں، غصے والے۔ اور جہاں تک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے تو وہ مفلوج الحال ہیں، ان کے پاس مال نہیں۔ ان کہی اسامہ بن زید، تم اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکال۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ طاعت اللہ ورسولہ خیر لک، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری تیرے لیے بہتر ہے، تیرے لیے خیر ہے، اسی میں تیرے لیے بھلائی۔ وہ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر عمل کیا، میں نے نکاح کر لیا، اور پھر فرماتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نکاح کے اندر اتنی خیر اور بھلائی پیدا کر دی کہ مدینہ کے لوگ، مدینہ کی عورتیں مجھ میں رش کیا کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں خیر ہوگا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے اندر اہل ایمان کے لیے اللہ رب العالمین نے خیر رکھی ہے، اللہ رب العالمین نے بھلائی رکھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے جنت رکھی ہے۔ یہاں تک کہ وہ صحیح بخاری کے اندر بڑا معروف واقعہ موجود ہے، بڑی طویل روایت ہے جساسہ کے حوالے سے، حدیث جساسہ، کہ جس میں صحابی رسول تمیم داری کی ملاقات دجال سے ہوتی ہے۔ وہ ان سے پوچھتا ہے کہ عرب کی کیا کیفیت ہے، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، پھر وہ کہتے ہیں کہ اس نبی کی اس وقت کیا کیفیت ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے چاہنے والے بڑھتے جا رہے ہیں، اضافہ ہو رہا۔ وہ دجال کہتا ہے کہ ان کی اطاعت، ان کی فرمانبرداری ہی کے اندر بھلائی اور کامیابی، اسی کے اندر بھلائی، یعنی اس کی اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کی تصدیق، اطاعت دجال بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کی جائے، اور اس اطاعت کی تصدیق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس دجال کے بعد کی تصدیق اللہ کے پیغمبر نے بھی کر دی۔ تو اگر شیطان بھی کسی بات کا حکم دے اور تصدیق محمد رسول اللہ کر دے تو وہ دین بن جاتا ہے، بین اسی طرح دجال کسی بات کو کہے اور اس کی تصدیق اللہ کے پیغمبر کر دے تو وہ بھی دین حنیف بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے پیغمبر کی اطاعت و فرمانبرداری۔ اللہ رب العالمین نے یہی ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور فرمائے کہ یہی بہترین رفاقت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح معنوں میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اولاد کی تربیت بھی ہم اس انداز سے کریں کہ وہ بچپن ہی سے اللہ اور اس کے رسول کے فرمانبردار بن جائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بن جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔